اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا دار ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل، آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 12۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے، پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہوں گے اپنے ارد گرد۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے نیرسٹ سید سلمان شاہ کو۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ عمر۔ جی جناب، تو آج طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 12 ہے، اور ایپیسوڈ نمبر 12 میں آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ فورن جو معاملات ہیں، جو جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ہم کور کر سکیں، اور جو پاکستان کے اندر موجود جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی 45 ملکوں کے ساتھ ایک کمبائنڈ ملٹری ایکسرسائز چل رہی ہے پاکستان نیوی کی آج کل، تو اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے پروگرام میں۔ تو سلمان بھائی، سب سے پہلے تمہیں یہ بتائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی ایک ملک کی فوج کے لیے کہ وہ کسی دوسری فوج کے ساتھ یا مختلف ممالک کے ساتھ کمبائنڈ ملٹری ڈرل سے ایکسرسائز کرے، اور اسی کی ہم نے کوشش جو ہے وہ دیکھی ہے پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان نے پچھلے چند سالوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کے ایکسرسائز کا انعقاد کیا ہے، اور یہ بیسکلی ہوتا کیوں ہے، کیا ہوتا ہے اس سے جو ملکوں کے آپس کے ٹائز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 45 ممالک کی جو نیوی ہے وہ پاکستان نیوی کے ساتھ جو ہے وہ کمبائنڈ ایکسرسائز کر رہی ہے آج۔ جی جی، نہایت ہی اہم ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی 7ویں ایکسرسائز ہیں امن۔ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس دفعہ کی خاص بات یہ ہے کہ تقریباً 45 ممالک جو ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور 45 ممالک میں جو میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں چیدہ چیدہ، ان میں سے جو روس کی شرکت ہے اور ترکی۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ترکی شریک ہوتا رہا ہے، لیکن روس کے حوالے سے میں اس لیے امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں کہ جب آپ نیول ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ یہ بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کو کہاں سے زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مسلم ممالک کی بات کریں تو نیول میں آپ کو سب سے زیادہ جو مدد کر سکتا ہے وہ آج کل کے دور میں وہ ہے ترکی، اور وہ آلریڈی مدد کر رہا ہے۔ آپ نے عمران نجیب کے انڈر میں ایک چیز جو شروع کی ہے، جو نیول کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان نیوی نے، وہ یہ کی ہے کہ آپ نے اس کو پورا جو ہے اوور ہال کرنے جا رہے ہیں آپ نیوی کو، کیونکہ کمپیریٹیولی اسپیکنگ اگر آپ بات کریں اپنی آرم فورسز میں، جو نیوی ہے وہ سب سے ویکسٹ سمجھی جاتی تھی۔ ایئر فورس کا آپ کو معلوم ہی ہے، ہماری آرمی کا بھی آپ کو معلوم ہے، نیوی جو ہے وہ سب سے ویکسٹ سمجھی جاتی تھی ہماری آرم فورسز میں کمپیریٹیولی۔ پچھلے سالوں میں ہم نے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ اپنی نیوی کو اوور ہال کرنے جا رہے ہیں، مطلب اس کو ماڈرنائز کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کو اکوپ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو آنے والے چیلنجز ہیں اس میں نیوی کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ چاہے آپ اپنی ٹریڈ روٹس کے حساب سے بات کریں، ان کو سیکیور کرنا ہو، چاہے آپ بات کریں جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں، ان اینی کیس آپ کو ایک ساؤنڈ اور اسٹرانگ نیوی کی ضرورت ہے عربین سی میں اور انڈین اوشن میں، اگر آپ گریٹر پرسپیکٹو میں بات کریں تو اس حوالے سے یہ انتہائی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب اس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہیں۔ پہلے ہمیں ایک جنرل بات کر لیتے ہیں، جب اس طرح کی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے نا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کی جو نیول فورسز ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جب 45 ملکوں کے لوگ آئیں گے اپنے تجربے کے ساتھ، اپنے اکوپمنٹ کے ساتھ، اپنے جو ہے جہاز لے کر یہاں پر، تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملتا ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ کس طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ آپریشن کس طریقے سے کنڈکٹ کریں گے، ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہے جہاں تک میری ٹائم سیکیورٹی کا تعلق ہے یا اینٹی ٹیررزم کا تعلق ہے۔ ہم نے دیکھا بحری قزاقوں سے نمٹنے کا واقعہ ہوا، چاہے صومالی قزاق تھے جو ریڈ سی کے بالکل دہانے پہ تھے، چاہے آپ بات کریں کہ یہ پرشین گلف کا جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز ہے، اس کو سیکیور کرنے کی بات، اور ٹریڈ روٹس کی، کیونکہ جو دنیا کا جو زیادہ تر جو چنک ہے آئل ٹریڈ کا وہ اس سے ہی ہو کے گزرتا ہے۔
آپ یہ مت بھولیے آپ بہت نہایت ہی امپورٹنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہیں اور نہایت ہی امپورٹنٹ جیو پولیٹیکل لوکیشن پہ آپ واقع ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی لوکیشن دی ہے کہ جو آئل ٹریڈ ہے دنیا کی, اس کا میکسیمم جو روٹ ہے وہ یہاں سے ہو کے گزرتا ہے, جو میجر چنک ہے, جو آپ گلف آف ہرمز کی بات کرتے ہیں, جو یہ پرشیا سے آتا ہے. آپ کویت کو دیکھ لیں, دبئی کو دیکھ لیں, یہ زیادہ تر ان کا جو آئل ہے, آپ بحرین کو دیکھ لیں, آپ قطر کو دیکھ لیں, قطر کے گیس کے کیس میں بڑا ریلیونٹ ہے, وہ یہاں سے ہو کے گزرتا ہے. اور آپ بالکل اس کے جو ہے پرشین گلف کے بالکل دہانے پہ اور منہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ بات کریں اپنی جو بیسز ہیں, اور خاص طور پہ جب گوادر فلی آپریشنل ہو جائے گا تو نہایت ہی آپ امپورٹنٹ روٹ پہ بیٹھے ہوئے, نہ صرف آئل وائز بلکہ آپ سی پیک کو اگر اس سے جوڑیں تو آپ کتنی امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھے ہوئے, آپ کو اس کا اندازہ ہونے جا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں پاکستان نے اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے ابھی ایکسرسائز شروع کی ہے, کیونکہ پاکستان کو یہ پورا روٹ جو ہے وہ میری ٹائم سیکورٹی کے حوالے سے اس کو نہ صرف سیو کرنا ہے بلکہ اس کو اسموتھلی رن کیسے کرنا ہے وہ اب سیکھنا ہے. ان 45 ملکوں نے آپ کو بہت کچھ سکھانا ہے اور آپ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بہت کچھ سکھانا ہے. اور یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے احمد, جب اس قسم کی ڈرل ہوتی ہے نا تو آپ بیک وقت دو پیغام دے رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو اپنی ویکنیسز کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا کے جو اور خاص طور پہ جب رشیا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آ رہے ہوں تو آپ کو اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی پاورز ہیں وہ اپنی چیزیں لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں, تو آپ کو اپنی ویکنیس کا سب سے پہلے پتہ لگتا ہے. یہ جو ہے نا سوٹ انالیسس آپ کے اندر کا, کہ آپ کو اسٹرینتھ پتہ لگتی ہے, ویکنیس پتہ لگتی ہے, اپارچونیٹی پتہ لگتی ہے, اور تھریٹ کا یہ پتہ لگتا ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے سول سرچنگ کا جب آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ویکنیسز ہے. خاص طور پہ پاکستان نیوی, جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کمپیریٹیولی پاکستانی آرم فورسز میں بھی ویکسٹ سمجھی جاتی ہے, تو اس کو بہت اچھا موقع مل رہا ہے کہ اپنی ویکنیسز کو جاننے کا. اور پھر جب ویکنیسز پتہ لگ جائیں گے آپ کو اور آپ کو اپنے تھریٹ پتہ لگ جائیں گے تو پھر آپ اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھ بڑھا سکتے ہیں اور اپارچونیٹی جہاں ہے وہ آپ کو اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو ایک بہت اچھا موقع ہے, اس کو پازیٹیو سائڈ اگر دیکھیں تو بہت اچھا موقع ہے. آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کی ویکنیسز کون سی ہیں, کہاں گیپس ہیں, کہاں آپ کو ان کو فل کرنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, مسلم ممالک میں جو سگنیفیکنٹ کنٹری ہے جس سے آپ بہت کچھ لے سکتے ہیں ایکسپیرینس وائز بھی, کیونکہ اگر آپ ترکی کی بات کریں تو چاہے بلیک سی ہو چاہے میڈیٹیرین ہو, ان کو بہت رچ ایکسپیرینس ہے نیول. تو ان سے آپ بہت اور اگر آپ آٹومن تک چلے جائیں تو وہ بہت پیچھے تک جو ہے کئی صدیوں سے جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے آئے ہیں اس ریجن میں نیول کیپیسٹی کے حساب سے آپ بات کریں. اسی طریقے سے آپ کا جو یہ مرچنٹ والا معاملہ ہے, جو ٹریڈ روٹ والا معاملہ ہے, اس میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ جب یہ آئیں گے ان کو سیکیور کرنا ہے, کیسے روٹس کو کیا ہے دوبارہ سے ریڈیفائن کرنی ہے چیزیں, اور اپنے جو اور برادر ممالک ہیں ان سے کس طریقے سے نیول ٹائز جو ہے وہ آپ مزید اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, وہ آپ کو ملے گا. جو باقی نیٹو کنٹریز آ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا, اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی اور ضرورت ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں. دیکھیں کچھ لوگ یہاں پر جب ایکسرسائز کرنے آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو وہ بھی یہاں کے جو جیو پولیٹیکل سیناریو ہے اس کو سمجھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی کسی ایجنڈے کے تحت آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ان کو بھی معلوم کرنا ہوتا ہے کہ عربین سی کے کیا ڈائنامکس ہیں اور انڈین اوشن کے کیا ڈائنامکس ہیں. تو یہ مت بھولیے, یہ ٹو وے چیز ہے. آپ اپنی ویکنیسز کے حوالے سے بھی آپ کو چیزیں پتہ لگتی ہیں, اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کیا وہ ایجنڈا لے کے آ رہا ہے اور وہ کیا سیکھنا چاہ رہا ہے اور وہ کیا آپ کو وہ کس چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے بڑی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں ان ایکسرسائزز میں. آپ کو اپنی ویکنیس کا بھی پتہ لگنا ہے, اپنی اسٹرینتھ کا بھی پتہ لگنا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ لگنا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے مزید کام کرنا ہے اور ایکسپینڈ کرنا ہے. نیوی آپ صرف سی پیٹرولنگ تک نہ رکھیں. آنے والے دنوں میں اس نے اپنے جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں بھی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, آپ کا جو سی پیک کا روٹ ہے, یہ جو گوادر بالکل جو ہے وہ ہب بننے جا رہا ہے یہ سب چیزوں کا. اور آپ اوڑماڑا سے لے کے اوڑماڑا اور پسنی سے لے کے گوادر اور پھر کراچی پورٹ اور پھر بدین تک, یہ پوری آپ کی جو پوری پٹی ہے آپ کی جو سی بیلٹ ہے آپ کا, یہ آپ کو پورا کور کرنا ہے. کس طریقے سے آپ کو کور کرنا ہے, آپ کو مزید کیا چیزیں چاہیے, مزید آپ کو کیا آپ دوزوں کی ضرورت ہے, مزید جہازوں کی ضرورت ہے, ابھی آپ کی کیا کیپیسٹی ہے. میں نے کہا آپ کو پاکستان نیوی نے آلریڈی اسٹارٹ کر دیا ہے ماڈرنائزیشن, جو کہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے شروع ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں اس کانٹیکس میں انتہائی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہونے جانی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا آؤٹ کمز کیا ہے. رشیا کی شرکت بہت ضروری ہے. رشیا کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, پاکستان چونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں فارن پالیسی, تو رشیا کا پاکستان کا رشیا اور چائنا کے کیمپ میں جانا انیویٹیبل ہے, ایران بھی. اور ترکی کو نیٹو والا کیمپ چھوڑنا ہوگا سونر اور لیٹر. آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں آج کی ڈیٹ پہ, ترکی کو اگر اس کیمپ میں شمولیت اختیار کرنی ہے تو اس کو نیٹو والا کیمپ چھوڑنا پڑے گا. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے. نیٹو والا جو آپ کو ممبرشپ ہے وہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی اس بلاک میں آنے سے پہلے. اب کس طریقے سے ترکی کرتا ہے, کتنا جلدی کرتا ہے, یہ بہت ضروری ہے.
رشیا سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. نیول کیپیسٹی ان کی بہت آگے ہے. آلموسٹ جو انڈین جو یوز کر رہے ہیں چیزیں نیول میں بھی اپنے، اور ان کی ایفرٹس بھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ رشیا کی دی ہوئی ہے. تو آپ پاکستان کو تھوڑا سا رشیا سے لینے کی ضرورت ہے، ایکسپیرینس وائز بھی اور اکوپمنٹ وائز بھی، کیونکہ رشیا کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں ان کا جو اینٹی میزائل سسٹم ہے، S-400 کی بات کر لیں، S-500 کی بات، تو S-500 آنے والا ہے کمرشلی. تو یہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب آنے والی دور میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نیول پرسپیکٹو میں بات کروں، وہ میزائلس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہوگی، اینٹی میزائل اور میزائل پہ. تو رشیا آپ کو بہت مدد کر سکتا ہے. اسٹیج سیٹ ہے، اس کو بھی پتا ہے کانٹیکس کیا بننے جا رہا ہے افغانستان میں. پاکستان کی اس کو آلریڈی اس کو مدد کرنی پڑے گی. پاکستان کو آگے بڑھ کر جو ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور ٹائز اسٹرانگ کرنے چاہیے. اور نیول حوالے سے آپ کو بہت کچھ وہ دے سکتا ہے. بہت ماڈرنائز ان کی نیول فورسز ہیں رشیا کی، وہ آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کیا ہے، وہ ایز اے آبزرور آ رہا ہے بیسیکلی. وہ آپ کو دینے کچھ نہیں جا رہا، لیکن وہ آپ کو یہ ضرور دیکھنے جا رہا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور آپ کی کیا ویکنیس ہے، وہ یہ دیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی جو نیٹو ممالک آ رہے ہیں وہ بھی اس بات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو ایکسپیرینس لیجئے، اپنی ویکنیسز کو سیکھیے، جو اپنے تجربات پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو ہے اس کو بروئے کار لائیے، اور اس میں جو مزید جو بہتری آ سکتی ہے وہ سیکھیے. اس سے یہ پاکستان نیوی کے جو ہے وہ آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، اور جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان ڈپلومیٹکلی طور پر جو ہے وہ اپ لفٹ ہوگا اس ایکسرسائز کے بعد، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بہت سارے ممالک ایسے آ رہے ہیں جن کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ اس لیول پر ہے. مزید آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ کا فارن آفس اور جو ہے پاکستانی جو فارن منسٹری اس کی طرف سے آپ انیشیٹو دیکھیں گے کہ مزید ملکوں پہ آپ کے وفود جائیں گے، اور اس ایکسرسائز کے بعد مزید آپ کی ڈپلومیٹک جو ہے ٹائز جو ہیں وہ کچھ ملکوں سے مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو یہ دو طرفہ چیز ہے، اس میں آپ کی ویکنیسز بھی ایکسپوز ہوں گی تاکہ آپ وہ گیپس کو فل کر سکیں، اور آپ کے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ بھی بنیں گے. آپ کی جو ٹریڈ روٹ ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو مزید کیا کرنا پڑے گا، آپ کو اس ایکسرسائز کے بعد ملے گا احمد. تو نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان نیوی نے باقاعدہ کیلکولیٹڈ یہ اسٹیپ لیا ہے. اور اس نوعیت کی میں جیسے کہ ہم نے بتایا 7ویں ہے، لیکن ابھی تک کی سب سے بڑی جو ہے یہ ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے. سیریمنی کووڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی جو ہے وہ جی انہوں نے بڑی ماڈسٹ رکھی ہے. اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کووڈ کا کانٹیکس ہے، لیکن ایکسرسائز اگر آپ وائز بات کریں تو یہ سب سے بڑی ہے اپنی نوعیت کی ابھی تک کی جو 7ویں ہے. اور پاکستان کو سیکھنے کا بہت کچھ ملنے والا ہے. ترکی اور رشیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان دونوں پہ آپ جو رکھیں فوکس. یہ مسلم ممالک میں ترکی اور ویسے جو ہے وہ رشیا، وہ آپ کو بہت زیادہ کچھ دے سکتے ہیں. اب آپ نے یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان سے کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. اور باقی بھی نیٹو سے آپ کو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں نا، آپ صرف اپنے دوستوں سے نہیں سیکھتے بلکہ آپ کے دشمنوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نادان دوست سے جو ہے نا دانا دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل یہاں پر بھی آتا ہے. اور کیوں ہمیں یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ ڈیفینس بجٹ میں، آپ کو اس ریفرنس میں یہ بات بھی کر دوں کیونکہ نیوی کا بجٹ بھی اٹس اے پارٹ آف دا ڈیفینس بجٹ، کہ 12% آپ کا جو ٹوٹل بجٹ کا حصہ ہے وہ آپ کے ان کو جاتا ہے ڈیفینس. ڈیفینس کیوں کو جاتا ضروری ہے؟ کیوں جو ضروری ہے دیکھیں، جس جو پولیٹیکل کانٹیکس میں آج آپ رہ رہے ہیں نا، اگر آپ ضعیف رہے، اگر آپ کمزور رہے، تو بقول اقبال کے ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. تو آپ کو رون دیا جائے گا. اگر آپ کمزور ہوں گے تو آپ کو رونتے ہوئے لوگ نکل جائیں گے، اور آپ کا جو کنکلوژن ہے، آپ کو جو فائنل وہ ہے وہ یہ ہوگا کہ مر کے مفاجات. اب آپ ختم ہو جائیں گے، آپ فنا ہو جائیں گے. تو آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ اپنی کیپیسٹی میں تواتر سے جو ہے وہ اضافہ کرتے جانا ہے. اپنے بجٹ کا بھی خیال کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ امبیلنس ہو جائے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. لیکن اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے وہ آپ کو کرنا ہے. کچھ چیز آپ کو ہوم گرون کرنی ہے، کچھ چیز آپ نے باہر سے لینی ہے، لیکن کمپلیٹلی آپ نے ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. آپ نے ڈیفینس انڈسٹری میں جیسے آپ نے آرمی میں دیکھا، آپ نے خود کفالت کی طرف آپ گئے، اسی طریقے سے آپ نے نیول میں بھی جانا ہے. آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے دشمن پہ ہی ڈیپینڈ کریں گے ٹیکنالوجی وائز تو یقین کریں آپ بہت نقصان اٹھائیں گے. ہم نے اٹھایا بھی ہے. اور مزید آپ کو کچھ چیزیں کولیبوریشن سے کر کے پاکستان میں بنانی پڑیں گی. جیسے آپ نے فرانس سے آگسٹا آپ دو سے بنائی تھی ایک زمانے میں، اب فرانس نے وہ جو ہے وہ ختم کر دیا، ڈسکنٹینیو کر دیا ہے بیسیکلی. اب وہ آپ کو مزید نہیں دے گا اس معاملے میں، کیونکہ مت بھولیں وہ بھی نیٹو کنٹری ہے اور وہ بھی اس کیمپ میں، آپ کو پتا ہے. تو آپ کو کچھ جیسے ترکی کا ہم نے نام لیا، رشیا کا نام لیا، اب آپ نے نئے معاہدے کرنے ہوں گے، نئی چیزیں کرنی ہوں گی، اور اپنی نیوی کو اس قابل کرنا ہوگا کہ نہ صرف وہ عربین سی میں پیٹرول کر سکے، بلکہ آگے جا کے وہ انڈین اوشن میں بھی، آگے جا کے جو آپ دیکھیں ریڈ سی تک، اور یہاں پر جو ہے ویسٹ میں فار ایسٹ تک، اور آگے جا کے کچھ ایکسرسائز میں آپ کو ساؤتھ چائنا سی میں جا کے
چائنا کے ساتھ بھی جا کے ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پورا ایک جو ہے وہ آپ کا جو ہے پرسپیکٹو وہ وائڈر ہو اور آپ کو عربین سی اور انڈین اوشن اور یہ پورا آپ کور کریں اور آپ اپنے ٹریڈ روٹ سیکیور کریں. جہاں کے بات کر رہے ہیں ہم آپ کو جو سی پیک کے بعد جو آپ کے ٹریڈ روٹ چائنا کے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں پھیلے گا. گوادر سے جو مال جائے گا وہ پوری دنیا میں جائے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو نیول طور پر کتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا, نیول کے پرسپیکٹو میں کتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کہ آپ یہ سب کچھ کور بھی کریں. اور اپنا وہ ڈیفینس والا معاملہ ہے وہ تو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے, اور اپنے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ ٹریڈ روٹس اپنے سیکیور کرنے ہیں, اور اسی کے سیکیور کرنے کے چکر میں آپ کو اپنی جو ڈیفینس کیپیسٹی ہے وہ بڑھانی پڑے گی, اس لیول پہ لے جانی پڑے گی کہ آپ کے ٹریڈ روٹ بھی سیکیور ہو اور آپ کا جو ہے ملک کا دفاع بھی ہے وہ جو ہے پانی کی طرف سے وہ اسٹرانگ ہو. تو یہ پورا ایک احاطہ ہے, یہ اس ایکسرسائز کو اس کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے, نہ کہ صرف یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ آئے ہیں نیول آپ کی کچھ نیول فورسز آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے ایکسرسائز کر کے چلی گئیں. اس پرسپیکٹو میں اگر آپ لیں گے تو آپ بہت زیادہ اس سے بینیفٹ اٹھائے گا پاکستان. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, اور پورا آپ نے امن 2021 کی جو نیول ایکسرسائز اس کے متعلق آپ نے بات کی, پورا کانٹیکس آپ نے سمجھایا سلمان بھائی. لیکن یہاں پر ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی فارن پالیسی آپ دیکھیں گے کہ جو وفود ہیں پاکستان سے وہ دوسری کنٹریز جا رہے ہوں گے. تو اس متعلق میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا, جو کہ ہمارے پروگرام کا ظاہر ہے دوسرا ٹاپک بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح کا تجزیہ دیتے ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ابھی جو رجیم ہے اس کے اندر فارن پالیسی آپ کیسی دیکھتے ہیں پاکستان کی؟ جی ٹاپک یہ کافی بڑا ہے, لیکن ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جو عمران خان والے کہ انڈر عمران رجیم جو ہے ہم نے کیا گین کیا اور کیا لاس کیا سرسری طور پہ. لیکن 2-2.5 سال میں یہ بات تو ہوئی ہے. دیکھیں امن ایکسرسائز کی جب ہم نے بات کری, یہ بھی بیسیکلی اسی کا ہی ایک آؤٹ کم ہے جو 2-2.5 سال سے ایفرٹس ہو رہی تھی, اور جو نواز شریف صاحب نے جو آپ کو نقصان پہنچایا پاکستان کو, 4 سال تک انہوں نے فارن منسٹر ہی نہیں اپوائنٹ کیا اور وہ ٹائٹل اپنے پاس رکھا. ان سے پرائم منسٹر شپ ہی نہیں چل رہی تھی تو وہ فارن منسٹری کیا چلاتے. بہرحال یہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے, اب یہ ماضی کا قصہ ہے. آپ اس کو کنڈیم تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو موو فارورڈ کرنا ہے. 2.5 سال میں پاکستان نے جو اچیومنٹس کی ان میں سے آپ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مودی کی جو فاشسٹ رجیم ہے اس کو وہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا پوری دنیا کے سامنے. کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز کر دیا ہے, ہم نے پچھلے دفعہ بھی بات کی تھی, اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی. لیکن جو بھی ہے بہرحال جو کچھ ہوا ہے وہ نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہے. اور آپ نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ چاہے وہ بلوچستان میں افغانستان کی طرف سے ہو, چاہے آپ کو ایسٹرن بارڈر کی طرف سے ہو, وہ آپ کو جو ہے وہ انگیج کیے ہوئے ہیں, اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں وہ انوالو ہے ٹیررزم کی. اور آپ نے ایک فاشسٹ رجیم جو ہے مودی کی جو مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے, اور وہ جو ہو رہا ہے انڈین مسلمانوں کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے انڈیا میں ادر مائنورٹیز کے ساتھ, آپ نے ایکسپوز کر کے رکھا ہے. اگر کسی کنٹری نے انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے تو اگر سب سے جو ٹاپ پر ہے چائنا اور پاکستان آتے ہیں اس میں, چائنا اور پاکستان, کیونکہ وہ کانفلکٹ میں جب چائنا کے ساتھ گیا تو چائنا نے بھی ایکسپوز کیا, تو پاکستان اور چائنا نے مل کر جو ہے وہ انڈیا کو پہلی دفعہ اس بری طریقے سے ایکسپوز کیا ہے. تو یہ ایک فارن پالیسی کی اچیومنٹ ہے عمران رجیم کی. افغانستان میں جو پالیسی ہے, ہم اگر فارن پالیسی کی بات کریں تو ریجنل تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے. افغانستان میں جو پالیسی ہے وہ اسٹل ابھی پیسمسٹک ہے, اور آپ ابھی بھی آپ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ ایک جو آپ نے باڑ لگائی ہے اس سے وہ ڈیورنٹ لائن پہ اس سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ روک لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو ہم نے پہلے بھی بتا, آپ کو پریمپٹ کرنا پڑے گا, آپ کو افغانستان میں ڈیپ ڈاؤن جا کے جو ہے وہ یہ کرنا پڑیں گی, بہت ساری چیزیں ایسی آپریشنس کرنی پڑیں گے جو کہ کیونکہ آپ کو دیکھیں کیونکہ جو رجیم ہے کابل رجیم وہ صرف کابل تک محدود ہے, باقی تو وہاں پہ بلیک واٹر آ کے بیٹھ گیا ہے, باقی فورسز وہاں پہ آ گئی ہیں. آپ کو افغان طالبان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا اور آگے بڑھ کے, ابھی آپ نے انیشیٹ کیا ہے لیکن اسٹل یہ بھی کافی نہیں ہے. فارن پالیسی کے حوالے سے آپ کو آگے جانا پڑے گا. افغان طالبان کا باقاعدہ اسلام آباد میں آپ آفس کھول دیں, ان کو ریکگنائز کریں ایز اے لیجیٹیمیٹ باڈی آف افغانستان, کیونکہ انہیں کا وہی پاور ہے. ان کی جو کابل رجیم ہے وہ صرف کابل تک محدود ہے, اور وہ امریکہ کے مرہون منت ہے. جیسے ہی امریکہ یہاں سے جائے گا افغانستان سے تو ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, آپ کو پتا ہے وہ کہاں جائیں گے وہ. اور ہم نے طالبان کے حوالے سے بات کی, وہ چند جو ہے وہ 60 سے 80 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں وہ کابل سے. جیسے ہی امریکن جاتے ہیں تو وہ ٹیک اوور کر لیں گے. سب کو بات یہ پتا ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے, بات دیوار پہ لکھی ہوئی ہے بات, سب کو پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. تو آپ اس باڈی کو ریکگنائز کریں. افغانستان سے جو ہے جو انسرجنسی یہاں آ رہی ہے,
اندر پاکستان میں آ کے لوگ آپریشن کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو، ان کو آپ نے روکنا ہوگا افغانستان میں ہی. یہ فارن پالیسی کی اچیومنٹ مانی جائے گی. انیشیشن آپ نے کی ہے، نہ ہونے سے بڑا مطلب ہونا بہتر ہے، لیکن بہت کچھ ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے افغانستان میں. ایران سے آپ نے کافی تعلقات اچھے کیے ہیں. فارن پالیسی میں آپ کو یہ آپ کی اچیومنٹ ہے کہ ایران سے آپ کم سے کم یہ آپ کو ایران کو آپ نے یہ ریئلائز کرایا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ انڈیا بٹرے کر گیا سیم ٹائم ایران سے، چاہ باہر میں بھی اور باقی معاملات میں بھی. تو ایران کو ایک ویک اپ کال آئی اور ایران نے آپ سے مزید جو ہے وہ جو ٹائز جو ہے وہ بہتر کرنے کی بات کی. جواز ظریف صاحب 2 دفعہ آئے، جو ہے عمران خان صاحب گئے، خامنہ ای صاحب سے ملے وہاں پہ، سپریم لیڈر سے ان کے. تو پاکستان نے ایران سے سم واٹ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے. تو یہ فارن پالیسی کی اچیومنٹ ہے. چائنا سے آپ کو پتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود آگے مائل بکرم ہے، تو وہ خود آگے جو ہے وہ انیشیٹو لے لیتے ہیں، تو آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو پتا ہے پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے سی پیک دے دیا آپ کو. ورنہ آپ سوچیں، آپ کی جیو پولیٹیکلی انشورنس پالیسی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دی انہوں نے. آپ نے نہیں سوچا تھا. آپ یہ بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ ایک بالکل ریئیکٹیو نیشن ہے، جو آپ ریئیکشن کی بیسس پہ چل رہے ہیں. تو نیچر ریئیکشن کی بیسس پہ آپ چلتے ہیں، کوئی ہوتا ہے تو آپ اٹھتے ہیں اور پھر کچھ ہوتا ہے. تو چائنا سے بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. تعلقات آپ کے جتنے بیسٹ ہو سکتے ہیں وہ اس اسٹیج پہ ہیں، چاہے وہ ڈیفینس میں ہو، چاہے وہ اکنامکس میں ہو، چاہے آپ ویسے بھی ڈپلومیٹک ٹائز ہو. بہترین آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس سے پہلے آپ کبھی نہیں تھے. فارن پالیسی کی ایک اور اچیومنٹ ہے، رشیا کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہوئے. وہ جو 80s میں ہم نے سوویت یونین کو ڈیفیٹ کیا تھا، وہ جو بالکل وہ جو غصہ تھا، وہ آہستہ آہستہ رشیا کا کم ہوتے ہوتے اب وہ ہم بھی ان کو بھی ریئلائزیشن آئی ہے. اور افغانستان میں رشیا کا انتہائی امپورٹنٹ کردار ہوگا. پاکستان رشیا کو یوز کر سکتا ہے افغانستان میں امریکن فورسز کو جو ہے وہ ایگزٹ کروانے کے لیے، جس طریقے سے 80s میں وائس ورسا ہوا تھا کہ آپ نے امریکہ کو یوز کیا تھا اور مجاہدین کو تیار کر کے سوویت یونین کو باہر نکالا تھا. تو یہ ہسٹری ریپیٹ ہونے جا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں چائنا اور رشیا کی مدد سے آپ افغانستان سے جو سونر لیٹر جو ہے وہ امریکہ کو نکالیں گے. امریکہ دیکھیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بائیڈن کے آتے ہی وہ یہاں مزید بیٹھنے کی بات کریں گے. اور آپ دیکھیں ان کے پچھلے ہفتے کے بیان اٹھا کے دیکھ لیں بائیڈن صاحب کے، پاکستان میں ڈو مور کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ابھی ہم ٹھہریں گے. ہم نے آپ کو بہت پہلے ہم نے آپ کو یہ الیکشن کے، اگر آپ وہ کلپ نکال کے رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ افغانستان کی وار جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے نہیں جا رہی، یہ مزید اسپریڈ ہوگی، بلکہ یہ پرائیویٹائز ہوگی. بلیک واٹر اور اس طرح کی اینٹیز یہاں کے بیٹھیں گی جو فیس لیس ہیں. مطلب آپ تو جب ایک فیس لیس کوئی نیشن فلیگ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں، کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے بلیک واٹر اس طرح کی، تو وائی ناٹ آپ کیوں پھر آپ ویٹ کر رہے ہیں؟ آپ بھی ڈیپ ڈاؤن جا کے آپریشن کریں اور اس طرح کے ایلیمنٹ جو پاکستان کے لیے نقصان دہ پہلے جا کے افغانستان میں ان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کریں. اور پاکستانی کر بھی رہے. آپ دیکھیں ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ بات نہیں آتی، لیکن آپ اگر غور کر رہے ہو، یہ جو اینالسٹ ہیں اور ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں تواتر سے کہ آپ نے فلاں ایک بڑا ان کا کمانڈر تھا، وہ افغانستان میں جو ہے پوری طور پر جو ہے وہ اس کو کوئی نامعلوم افراد مار کے چلے گئے. تو آپ کو یہ خبریں تو آئی نہیں ہیں. پاکستان نے ابھی شروع کر دیا کہ وہ پریمپٹ کر رہے ہیں اندر جا کے، کیونکہ جو آپ ویٹ تو نہیں کر سکتے کہ آپ وہ یہاں پر آئیں اور آپ کی اسٹاک ایکسچینج آگے اڑا دیں. وہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ کی پارلیمنٹ پہ کر دیں، یہاں پر آئیں آپ کا اسکول میں بچوں کو آ کے مار دیں. یہ اب آپ ویٹ نہیں کر سکتے. اب وہ ٹائم چلا گیا. اے پی ایس ٹائپ کے جو واقع تھے وہ ختم ہو گیا ٹائم. اب آپ کو پریمپٹ کرنا آ گیا. تو ایران کے معاملے میں آپ نے اچھا کیا، رشیا کے معاملے میں اچھا کیا. چائنا تو خود مائل بکرم تھا، وہ آگے خود ہی آپ کا کر گیا. انڈیا کو آپ نے ایکسپوز کیا. تو اوور آل اگر ہم 2.5-3 سال کی جائزہ لیں تو بہت بہتر رہی ہے. امریکہ کو بھی انہوں نے اسی ہفتے جو ہے وہ بائیڈن رجیم کو بھی بول دیا کہ اب افغانستان میں ہم آپ کا گیم کا پارٹ نہیں بنیں گے، ہمارے مفاد میں جو چیز ہوگی ہم اس پہ جائیں گے. پاکستانی جو فارن پالیسی میں جو پہلے ان کے لیے مشہور تھا ہمارے لیے کہ ہم فینس پہ بیٹھے رہتے ہیں بیچ میں، نہ ہم یہاں جاتے ہیں نہ یہاں جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم بہت نقصان اٹھاتے ہیں. اب پاکستان کسی طریقے سے ٹلٹ ہو رہا ہے اور پش ہو رہا ہے کہ وہ رشیا اور چائنا کے کیمپ میں جا رہا ہے. لیکن چونکہ آپ کے بیوروکریسی میں، آرمی میں، حکومت میں کچھ لوگ ہیں جن کے مفادات امریکہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو آپ پروسیس جو ہے وہ بہت سلو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت تیز ہونا چاہیے. آپ تیزی سے چلے جاتے ہیں اور آپ جو ہے جیسے چائنا اور رشیا نے آپس میں لوکل کرنسی میں ٹریڈ کی ہوئی ہے، تو انہوں نے ڈالر کا افیکٹ پیچھے سے نکال دیا. جب آپ ڈالر کا افیکٹ نکال دیں گے تو ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کم کریں گے. جب کم کریں گے تو آپ کا ایکسچینج ریٹ کم ہوگا. جب آپ کا ایکسچینج ریٹ کم ہوگا جو 160 کے اوپر پہنچ گیا، تو آپ کی یہاں پہ مہنگائی کم ہوگی، آپ کے یہاں مزید جو ہے چیزیں سستی ہوں گی. آپ کو جو ہے ایسی بات ہے، آپ کو پتا ہے آپ کے قرضے آٹومیٹیکلی راتوں رات ایک دم کم ہو جائیں گے. یہ آپ کو کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب کریں گے جب آپ ایک پراپرلی کیمپ میں آ جائیں گے کسی. وہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بیوروکریسی میں، آپ کی سیاست دانوں میں، آپ کی فوج میں بھی
کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو امریکی نواز ہیں، تو وہ ریلیکٹنٹ ہیں، ان کے بچے وہاں ہیں، ان کے اثاثے وہاں ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ ریلیکٹنٹ ہیں فل فلیج جو ہے وہ اس کیمپ میں جانے سے، جو چائنا اور اب چائنا، ایران اور رشیا، اور ہو سکتا ہے لیٹر اس پہ جو ہے ترکی صاحب کے تعلقات بہت اسٹرینتھن ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ترکی اور ملیشیا نے آپ کی بڑی مدد کی ہے، تو یہ بڑی کشمیر کے معاملے میں خاص طور پہ مورل ہیلپ بھی کی آپ کی ترکی، آپ کی باقاعدہ ڈیفینس ٹائز ہمارے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئے، لیکن ترکی کا میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا کیوریس ہے، ان کو نیٹو کا کیمپ ایونچولی چھوڑنا پڑے گا اس کیمپ کو جوائن کرنے کے لیے، تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں، ان کو نیٹو والا کیمپ چھوڑنا پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، حسین سے بھی دوستی اور یزید کو بھی سلام، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیٹو میں بھی رہیں اور آپ یہاں کے بھی خیر خواہ ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ فینس پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو ادھر ادھر ہونا ہے، اور وہ آنے والے ہوپ فلی جو ٹرکش نیشن ہے ہمارے ان سے بہت سے ٹائز ہیں اور انشاءاللہ میری پوری امید اور دعا ہے کہ انشاءاللہ لیٹر جو ہے وہ ترکی کو یہ بات ریلائز ہو اور وہ نیٹو کو جو ہے وہ چھوڑ کے وہ یہ والا کیمپ جوائن کرے، جو کہ چائنا، رشیا، ایران، پاکستان والا جو کیمپ بن رہا ہے، اور اس میں آذربائیجان بھی ہوگا انشاءاللہ، تو یہ جو ایک کیمپ بنے گا تو اس میں پھر آپ اپنی اکنامک ٹائز بھی دوبارہ سے جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور باقی ممالک سے پھر آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جائیں گے نا، انڈیا کو بھی پتہ لگے گا کہ اب میں آئسولیشن میں پاکستان کے خلاف نہیں جا رہا، یہ پورا ایک بلاگ ہے اس کے خلاف جا رہا ہوں، تو پھر آپ کے جو ہے نا چیزیں، اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس ریجن میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیسٹینی ہے، آپ نے ایک لیڈرشپ والی جو ہے رول ادا کرنا ہے، اس کا وہ ماحول بن رہا ہے سازگار انشاءاللہ، لیکن آپ نے آگے بڑھ کے کون نہیں کرنا ہے، آپ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کسی اور سے کروائے گا، آپ یہ بات سمجھیں، اس ریجن کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ دی ہوئی ہے، آپ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کسی اور سے کروائے گا، تو آپ کیوں محروم ہوتے ہیں اس سعادت سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، تو آپ آگے جا کے وہی والی باتیں انیشیٹو لیں، پریمپٹ کریں، اینٹیسپیٹ کریں اور آگے جا کے چیزیں کریں، باقی اللہ خیر کرے گا، نیشنز رائز اینڈ فال نیشنز کی جو ہے وہ لائف میں آتی رہتی ہے، آپ نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، یہ ہے اصل چیز، تو فارن پالیسی اوور آل پازیٹیو رہی ہے، جیسے ہم پچھلے پروگراموں میں بھی بٹس اینڈ پیسز میں بات کرتے آئے ہیں کہ مزید بہت کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے مختلف ایریاز میں، لیکن اوور آل بڑی پازیٹیو رہی ہے اور مزید یہ بہتر ہونے جا رہی ہے، یہ نیول ایکسرسائز کی ہم نے بات کی اس کے بعد مزید ہمارے ٹائز بہتر ہونے جا رہے ہیں، لوگوں سے باقاعدہ آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ ٹینجیبل چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے، پروجیکٹس لگتے ہوئے دیکھیں گے آپ، میوچل جو ہے ڈیفینس پروجیکٹ لگتے ہوئے دیکھیں گے آپ، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ نے اپنی ایئر فورس بڑی اسٹرینتھن کر لی ہے چائنا کے ساتھ، یہ جو آپ JF-17 کے اب آپ سے آگے جا رہے ہیں بلاک، مزید آپ اس کے مزید بلاکس پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس کو بالکل اب جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی جو ہے امریکہ کے پاس، جو لاکٹ مارٹن بناتا ہے F-35 وغیرہ، آپ اس سے آپ قریب میں یہ تو نہیں بول رہا کہ آپ بالکل اس کی کاپی کر لیں گے کیونکہ وہ بہت ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے، آپ اسے قریب جانے لگے، کم سے کم آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے، ان کا جو آنے والے دور میں آپ کو بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ایئر پاور بہت ضروری ہے، نیول پاور آپ کو بہت ضروری ہے، آرمی کا کردار کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور یہ دو چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جائیں گی، کیونکہ اب فٹ سولجر نہیں آیا کریں گے، وہ آپ کو پہلے ڈسٹروائے کر دیا کریں گے میزائل سے اور ایئر پاور سے اور نیول پاور سے، تو فٹ سولجر کا کردار کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ میزائل ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے یہ آگے جا کے اس نے پورا جو ہے وہ احاطہ کر لینا ہے ان چیزوں کا، تو اوور آل آپ کی فارن پالیسی بڑی پازیٹیو رہی ہے، اور مزید جو چیزیں کرنے کی ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، ہم یہ بالکل وہ والی بات نہیں کرتے، کوئی ٹلٹ ہمارا ویو نہیں ہے، ہم آپ کو بالکل پاکستان کی جو فیور میں بات ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دوروں میں بھی جو چیلنجز آنے ہیں آپ کو جلدی کام کرنا ہوگا، ہم پچھلے پروگرام میں آپ کا فورن آفس بالکل ایک وائٹ ایلیفنٹ بن کے رہ گیا، اس کو آگے بڑھنا ہے، ضروری نہیں ہے ہر بیان عمران خان نے ٹویٹ کرنا ہے، آپ کو کیوں رکھا ہوا ہے پورا فورن آفس جو ہے اس کو آگے بڑھ کے انیشیٹو لینا ہے، میں روز ان کے ٹویٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں افسوس رہا ہوں کہ اتنی ڈپلومیٹک لینگویج، اتنی پیسمسٹک لینگویج آج کل کے دور میں نہیں چلے گی، اگر آپ کو ایگزامپل دینی ہے آپ رشین فارن منسٹر کو دیکھیں، آپ ایرانین فارن منسٹر کو دیکھیں، آپ آگے دیکھیں کس طریقے سے ایگریسو ڈپلومیسی وہ پرسو کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے کہیں زیادہ ہیں، آپ ایران کی بات کریں، آپ ایران سے کہیں زیادہ مضبوط کنٹری ہیں، اگر آپ دفاع کے حساب سے بات کریں، آپ کا 80-90 لاکھ پاکستانی اوورسیز باہر کام کرتا ہے، وڈ یو امیجن اٹ، مطلب ممالک کی آبادی نہیں ہوتی اتنی جتنا آپ کا پاکستانی باہر کام کرتا ہے اور آتا جاتا ہے، وہ جو ایکسپیرینس وہ لے کے آتا ہے، وہ انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے، ایسا بہت کم کنٹریز کو نصیب ہوتا ہے دنیا میں، آپ کا ریمیٹنس جبھی تو آپ کا ریمیٹنس کی وجہ سے تو آپ کا یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو آپ فائنینس کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ بالکل آپ کا
نیک ٹو نیک چل رہا ہوتا ہے. ایکسپورٹ کے جو فگرز ہیں اور جو ریمیٹنس کے فگرز ہیں وہ نیک ٹو نیک چل رہے ہوتے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ تقریباً 50 بلین تک ہونی چاہیے لیکن ابھی نہیں ہے, انفارچونیٹ ہے. تو یہ جو گیپ ہے وہ پھر یہ ریمیٹنسز کور کرتے ہیں جو باہر پاکستان ہے. اب وہی آپ اگر ان کو اچھی طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ کر کے ان کو اچھی طریقے سے پڑھا کے ان کو سمجھا کے اسکل دے کر اگر آپ بھیجیں گے تو مزید افیکٹو ہو جائیں گے. اور ہر پاکستانی جو باہر گیا ہوا ہے نا وہ پاکستان کا ایمبیسیڈر ہے, آپ کو پتا ہے یہ بات انفارملی. وہ ایمبیسیڈر وہ پاکستان کے لیے کام کرتا ہے, وہ پاکستان کے لیے سوچتا ہے, وہ پاکستان کی فکر کرتا ہے. میں باہر تھا مجھے احساس ہوتا تھا کہ باہر رہ کے آپ کو زیادہ احساس ہوتا ہے پاکستان کا. جب آپ یہاں ہوتے ہو آپ کو یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک سسٹم کے اندر ہو, وہاں جا کے آپ کو اور احساس ہوتا ہے. اور وہاں پر آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو, آپ پاکستان کو انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہو, بڑے پازیٹیو نوٹ پہ آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہو دوسرے جو نیشنلٹیز کے لوگ ہیں ان کے سامنے. تو آپ اگر اپنے ہیومن کیپٹل پہ اچھی طریقے سے کام کریں گے تو یہ بھی آپ کا ویپن بن جائیں گے وہاں جا کے. اور وہ آپ کے یہ انفارمل ڈپلومیٹس ہوں گے وہاں جا کے آپ کو آپ کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ اجاگر کریں گے, جو کہ سب سے زیادہ پاکستان کو ضرورت ہے اپنی پازیٹیو امیج کو اجاگر کرنے کے لیے. کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ صرف جو ہے وہ لڑنا جانتے ہیں اور وہ کلاشن کوف لے کے گھوم رہے ہیں اور بس وہ مار دیں گے کسی کو. اور وہ جو امیج ہے پاکستان کی پازیٹیو, ایک ایک بندہ اگر آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہوگا تو وہ باہر جا کے پازیٹیو وائبس جو ہے وہ پھیلائے گا. اور انڈائریکٹلی پھر وہ جو جب لوگوں میں پھیلائے گا تو وہ نیشنز جو ہیں وہ پھر آپ کے مزید آپ کے دوست بنتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان کو دوستوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ڈیسپریٹلی ضرورت ہے پاکستان کو دوستوں کی. اور مزید نئے جو ہیں ان کو آپ مزید اسٹرینتھن کریں, مزید آپ کو دوستوں کی ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے. اور پاکستان اس کیس میں آگے بڑھا, اگر عمران خان صاحب 5 سال کمپلیٹ کر جاتے ہیں تو بہت اچھی پوزیشن پہ آپ ہوں گے فورن پالیسی وائز اگر ہم بات کریں تو. جی بالکل, اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اسی طرح ہوں, کیونکہ ہم جو ہے وہ ماضی کے اندر بہت کچھ جھیل چکے ہیں اور آنے والے وقت پہ ہم سوچ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارے لیے ایک گولڈن جو ہے وہ دور ہوگا, اور ہماری فارن پالیسی اس طرح کی ہوگی کہ لوگ ہم سے جو ہے وہ شائے اوے نہ کریں بلکہ ہمارے پاس آئیں, ہم سے بات کریں, اور ایک ریلیشنز جو ہیں وہ برابری کی سطح پر ہمارے تمام تر کنٹریز کے ساتھ ہوں. تو جناب یہ تو ہمارا تھوڑا سا فارن پالیسی کے حوالے سے اور تھوڑا سا جیو پولیٹیکل جو معاملات تھے ان کے اوپر ہماری ڈسکشن تھی, ٹاپک ہم نے جو ہے اس پر ڈسکشن کیا. آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں سلمان بھائی ہماری جو سوسائٹی کے حوالے سے. سوسائٹی کے اندر کچھ عنصر ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, اور جو معاملات ہیں وہ کبھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں, کسی طبقے کے لیے وہ چیز زیادہ ہوتی ہے کسی طبقے کے لیے کم ہوتی ہے. تو اسپیسیفکلی میں بات کروں گا تھوڑا سا جو ہماری جو انکم انیکویلٹی ہے اور جو جسے کہتے ہیں کہ دولت کے جو استحصال ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, جو تقسیم کا استحصال ہے, تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا, اور اس کی امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی پہ؟ جی اس کا بہت ہی گہرا امپیکٹ ہے آپ کی سوسائٹی میں. دیکھیں انکم انیکوالٹی کی جب بات کرتے ہیں نا, آکسفام نے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس نے ایک پورا سروے کرایا تھا کچھ سال پہلے, اور اس کے جو فگرز آئے تھے, جو اسٹیٹس آئے تھے, وہ بہت ہی آبسین تھے, بہت ہی ویئرڈ تھے. جو دنیا کے 8 امیر ترین لوگ ہیں وہ 3.6 بلین جو لوگ ہیں ان کی دولت, اور ان کی دولت جو ہے جو 8 لوگوں کی دولت ہے وہ 3.6 ارب لوگوں سے زیادہ تھی. آپ اندازہ کر رہے ہیں, یہ میں عجیب و غریب اسٹیٹس آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آکسفام نے پورا سروے کرایا تھا, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو پاورٹی اور انکم انیکوالٹی کا واچ ڈاگ ہے بیسیکلی. پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ اب میں آپ کو کچھ ٹرم بتاتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے تاکہ وہ مزید اس پہ ریسرچ کریں. دیکھیں ہمارے یہاں تقریباً 24-25% جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتی ہے. اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بندہ پر ڈے $2, مطلب میں کوانٹیفائی کر رہا ہوں اس کو, پر ڈے $2 جو کما رہا ہے وہ بیسیکلی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. $2 کی ہم اگر آپ بات کریں تو مہینے کی تنخواہ یہ بنتی ہے اس بندے کی تقریباً 10,000 روپے. جو بندہ تقریباً مہینے کے 10,000 روپے کما رہا ہے نا وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی تقریباً 24-25% آبادی, یعنی 1/4 آف یور پاپولیشن از لیونگ انڈر پاورٹی لائن. یہ حال ہے آپ کے یہاں انکم انیکوالٹی کا. پھر آپ بولتے ہیں کہ ملک آگے کیوں نہیں جا رہا, ترقی کیوں نہیں ہوئی, جب 25% آپ کی تقریباً 1/4 آف آبادی کو یہی نہیں پتا ہو
کہ اس کو اگلا ٹائم کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہے, اس کے بچے کو دودھ ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس کے دوائیوں کے پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جب یہ حال ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے اس نیشن کو آپ اوپر لے کے جائیں گے. اس کی وجہ ہم نے بہت پہلے بھی آپ کو بتائی کہ آپ کا بجٹ کا جو میجر چنک ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے, سود کی ادائیگی میں. 100 روپے کا آپ کا بجٹ ہے, میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں, 41% آپ کا جو ہے بجٹ وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. کوئی آپ کو بات, کوئی یہ لبرل سیکولر لوگ آپ کو یہ جو اینٹی پاکستان جو رجیم ہے, کوئی آپ کو یہ بات کرتا ہوا نہیں ملے گا. سب کی نظریں 12% ڈیفینس بجٹ پہ, کیونکہ آرمی کو ملائن کرنا ہے. آپ یہ بات غور سے کریں, 12% ڈیفینس بجٹ پہ اس لیے نظریں ہیں کیونکہ آرمی کو ملائن کرنا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آرمی ہے اگر اسٹرانگ ہولڈ میں تو پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, ظاہر سی بات ہے, اللہ کی مدد شامل ہے. تو اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا, کیونکہ اگر اس پہ بات کریں گے تو وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ایجنڈے کے اگینسٹ جائیں گے. بھائی انہیں کا یہ نا دیا ہوا سسٹم یہ ہے جس میں سود ایک ملک کو اس قدر ریپ آف کیا جا رہا ہے کہ 41% اس کا جو بجٹ ہے سالانہ وہ سود کی ادائیگی پہ جا رہا ہے. ابھی آپ پرنسپل اماؤنٹ پے نہیں کر رہے احمد. اب مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا بچے گا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, ہیومن انڈیکس پہ, جو ہے جو آپ کی ہیومن انڈیکس ہے تباہ ہوئی ہے, اس پہ آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, ہیومن کیپٹل پہ اسپینڈ کرنے کے لیے کیا ملے گا؟ تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, صاف پانی, کیا کیا بچے گا آپ کے پاس؟ یہ وہ بات ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے, جس کو کوئی آپ کو سوچتے ہوئے نظر نہیں آتا. مین اسٹریم میڈیا میں آپ نے سنا ہے اس بات پہ, کتنا بڑا چنک ہے آپ کا بجٹ کا جو صرف سود کی ادائیگی پہ جا رہا ہے. ایسے ہی تو سورہ بقرہ میں اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان نہیں کیا سود خوروں کے خلاف. اب جی آپ کو بالکل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی ایول چیز ہے نا یہ. کہیں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیریشن آف وار نہیں کیا ہے کسی کے خلاف سوائے اس پوائنٹ کے سورہ بقرہ میں. سود خور آپ کے ملک کو نوچ کے لے جاتے ہیں, آپ کے ملک کا جو کریم ہے نا وہ پوری اٹھا کے لے جاتے ہیں, آپ کے پاس بچتا ہی نہیں ہے, آپ ڈیسٹیٹیوشن میں, آپ پاورٹی کے اندر ہیں. 25% جس کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہو, اور باقی جو باقی لوگ ہیں وہ بھی کوئی ویل آف نہیں ہے. صرف 1% آپ کا طبقہ ہے مراتی یافتہ ایلیٹ کلاس, باقی 99% تباہ ہیں. ان 99% میں سے میں آپ کو 25% بتا رہا ہوں وہ تو غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. یہ حال ہے آپ کے پاس انکم انیکویلٹی کا. آپ کے بچے کے پاس, وہ جو عمران خان صاحب بولتے ہیں نا کہ بچوں کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی ہے, ان کا دماغ ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا, تو وہ آگے جا کے, اب مجھے بتائیں جس کا دماغ ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے وہ آگے جا کے کیا اس نے پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے معاشرے میں. پھر آپ کو دیکھتا ہے لوگ ڈرگز میں لگ جاتے ہیں اور ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی, وہ مار دیتے ہیں, اسنیچنگ شروع کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پیٹ تو پالنا ہے. اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ اسٹیٹ نے آپ کو ہی دینا ہے, اگر اسٹیٹ نہیں دے گی تو آپ نے تو پالنا ہے. اب کسی کا بچہ بلک رہا ہوگا دودھ کے لیے, وہ یہ تو نہیں سوچے گا, پھر ایک دن سوچے گا, 2 دن سوچے گا, تیسرے دن تو نہیں سوچے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. وہ تو پھر جا کے کرے گا جو کرنا ہوگا, وہ تو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کا بچہ بلک رہا ہو. یہ جو نظام ہے, یہ جو انکم انیکوالٹی اس قدر ڈینجرس ہے اور اس کا امپیکٹ اس قدر خطرناک ہے آپ کی سوسائٹی کے, اگر آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. کم سے کم اس حکومت نے احساس تو کیا اس بات کا کہ, اور جو آپ عمران خان صاحب کی ایفرٹ دیکھتے ہیں وہ سرسری ہی صحیح, لیکن وہ چلیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم نے چلنا تو شروع کیا. یہ جو ٹاپک ہے اور یہ جو مسئلہ یہ بہت بڑا ہے. آپ کو جی عمران خان صاحب کو 2 سے 3 ٹینیور چاہیے ہوں گے اس کو حل کرنے کے لیے. ایک ٹینیور میں نہیں ہونے والا یہ 5 سال کے. اللہ تعالیٰ کرے عمران خان صاحب یا ان جیسا کوئی یا ان سے بہتر کوئی آدمی آئے جو اس کو لے کے پالیسی کو آگے چلے, اور جو ہیومن ویلفیئر ہے, جو آپ کا ہیومن انڈیکس پہ, اس پہ کام کریں, ہیومن کیپٹل پہ کام کریں. ٹھیک ہے, شروع تو آپ نے کر دیا ہے. احساس پروگرام آپ دیکھتے ہیں, کامیاب نوجوان پروگرام دیکھتے ہیں, باقی آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھیں, لیکن دیکھیں جو بھی آپ قرضے دیں سود کے بغیر دیں. اگر آپ وہی سود کے ساتھ قرضے دیں گے کام کرنے کے لیے بھی, پھر دیکھیں آپ ایک بات بتائیں, اگر آپ اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اس میں برکت تو نہیں رہے گی. آپ کی نیت صاف ہے, آپ لیکن آپ وہی سود پہ قرضے دے رہے ہیں نوجوان کو کام کرنے کے لیے, تو کیسے چلے گا؟ ایسے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے تو آپ نہیں جیت سکتے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پوری تمام تر سنسیئرٹی کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ نظام آپ کو اپنا جو ہے وہ ان کا جو یہ رپ آف کا نظام ہے یہ ختم کرنا پڑے گا. آپ کو اس طریقے سے اس طرف پہ آنا پڑے گا جہاں پہ آپ ویلفیئر کریں, لیکن اس نظام سے آپ ہٹیں, اس سودی نظام سے آپ باہر آئیں, تب جا کے آپ کر سکیں گے, اور اللہ تعالیٰ پھر برکت بھی ڈالے گا. تو آپ دیکھیں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اتنا سب کچھ صحیح ہے, نیت صاف ہے, لیکن کیا ہے کہ چونکہ ایڈوائزر جو ہیں وہی بول رہے ہیں کہ بھائی
اسی طریقے سے آپ کنٹری کو باہر نکال پائیں گے سودی نظام کے اندر رہتے ہوئے. کبھی بھی آپ نکال نہیں پائیں گے. آپ میری بات نوٹ کر لیں, کبھی زندگی میں آپ نہیں نکال پائیں گے. کوئی کنٹری نہیں نکلا جس نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے, ورلڈ بینک سے قرضہ لیا, وہ باہر ہی نہیں نکلے اس اسپیئر سے, وہ باہر ہی نہیں نکلے. اگر وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں اس لیڈر کو اسیسن کرا دیا جاتا ہے. ساؤتھ امریکہ آپ چلے جائیں, بہت ساری مثالیں آپ کو وہاں موجود ہیں. جنہوں نے نکلنے کی کوشش کری انہوں لیڈر کو برباد کیا, کیونکہ انہوں نے نظام میں آپ کو جکڑ کے رکھنا ہے. جب آپ جکڑ کے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی جو فورن پالیسی ڈیسیژن ہے وہ بھی پھر اس سے ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ اگر مقروض ہیں تو آپ کا تو کوئی سے نہیں ہوتی, آپ کا تو سر جھکا ہی رہے گا. جو منی لینڈر ہے جس نے آپ کو قرضہ دیا اس کے سامنے تو آپ کو سر جھکا ہی رہے گا. وہ بولے گا, آپ کو پتا ہے آپ کی گردن دبوچ کے رکھتا ہے وہ. تو یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے. انکم انکوالٹی میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو دیکھیں, اب آپ نے سولوشن کی طرف, کیونکہ ہم نے پروگرام میں ہمیشہ ہی بات کی کہ ہم سولوشن کی طرف بات کرتے ہیں. انکم انکوالٹی میں آپ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی یہ جو مڈل کلاس ہے, پہلی تو اس کو آپ کو اسٹرینتھن بھی کرنا ہے اور آپ کو وائٹ کرنا ہے, جو کہ بالکل شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے, جو مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے. اور یہ مہنگائی اس میں ایک ہے, پچھلے ہم نے پروگرام میں بات کی کہ آپ کو مہنگائی کو تو کنٹرول کرنا پڑے گا. مہنگائی کنٹرول کرے بغیر عام الناس کو آپ نہیں باور کرا پائیں گے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی آدمی آپ کو اگر آپ کی پرفارمنس کو جو گوج کرے گا, وہ جا کے مارکیٹ جائے گا, دیکھے بھائی کیا پرائسز ہے, مجھے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی سستی چیزیں, وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے. عام آدمی کو آپ اتنی موٹی موٹی ٹرمنالوجی نہیں بتا سکے کہ انکم انکوالٹی ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, نہیں. تو انفلیشن پہ تو آپ نے کام کرنے ہم ہر پروگرام میں تقریباً بول رہے ہیں بات. اس کے علاوہ آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹس لگانے ہیں, اور جو نوجوان ہیں متوسط طبقے کے اور غریب طبقے کے, ان کو آپ نے اچھی ایکول تعلیم دینی ہے. جب آپ اچھی ایکول تعلیم دے دیں گے ٹوگیدر ود فائنینشیل سپورٹ, پھر جا کے وہ اپنے گھر کو لے کے آ جائیں گے, پھر اپلفٹ ہوگی. دو چیزیں آپ یاد رکھیں, فائنینشیل ایڈ کام کرتی ہے, لیکن اس سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ان کو وہ تعلیم و شعور اور وہ تربیت دے دیں, وہ اسکل دے دیں کہ وہ آٹومیٹیکلی اوپر آ جائے. جائے کہ آپ احساس پروگرام طریقے کا کوئی چیز ایسی کریں کہ پوری نیشن جو ہے وہ ڈیپینڈ ہو جائے کہ ہاں بھائی 12,000 روپے آئیں گے اکاؤنٹ میں تو کہانی چلے گی. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو ہیومن کیپٹل اس طرح کام کرنا پڑے گا, ان کو تعلیم اور اسکل سیٹ دے کے آپ کو ان کو اس کے بعد فائنینشیل ایڈ آپ نے اس کو دینی ہے, وہ بھی سود سے پاک, تاکہ وہ ان کو جو کمی پیشی ہے وہ وہاں سے فائنینشیل ایڈ سے پوری ہو جائے. اور وہ تعلیم وہی ہم نے تعلیمی نظام کی جب بات کری, جب آپ ایکول کریکلم لائیں گے اور اچھا کریکلم ہوگا جو کمپیٹیٹو ہوگا دنیا میں, تو وہ اپلفٹ کرے گا بچے کو, مڈل کلاس کو اور لوور مڈل کلاس کو, غریب کو جو غربت کی لکیر سے نیچے جو بول رہے ہیں. اور آپ میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ نیسسری کر دیں, نہ صرف بلکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری لے لیں کہ اگر ماں باپ پیسے نہیں دے سکتے تو گورنمنٹ دے گی پیسے, لیکن میٹرک یا انٹرمیڈیٹ تک لازم ہے آپ کو کرنا. اور آپ کے اسلام میں بھی ہے, علم حاصل کرنا آپ پہ فرض ہے, اس طریقے سے آپ پہ نماز فرض ہے. اور آپ بولتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان, تو بھائی امپلیمنٹ تو کرو, وہ رائٹس تو دو, کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی ہیں یہ کہ آپ کو تعلیم, صحت, پتہ ہے نا, وہ تعلیم, صحت, خوراک کانسٹیٹیوشن میں آپ کو گارنٹیڈ کی ہوئی ہیں یہ چیزیں. تو آپ نے یہ اسٹیپس لینے کے ہیں کہ آپ میٹرک انٹرمیڈیٹ تک آپ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی لے لیں, اور ماں باپ کو آپ رسپانسبل ٹھہرائیں کہ آپ نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے بھائی بچے کو. آپ نہیں پڑھائیں گے تو آپ پہ پھر آپ کو آپ پہ جو ہے وہ قدغن لگائیں گے. آپ کو لازم پڑھانا ہے, اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسٹیٹ دے گی. لیکن آپ وہ جو بچے ہیں نا, جو تقریباً ہم نے فگر بڑا اسٹیگرنگ فگر دیا تھا پہلی دفعہ, جو ملینز میں جو اسکول سے باہر ہیں, اسکول کی ایج کے ہیں لیکن وہ اسکول میں نہیں جا سک رہے کیونکہ ان پہ دوسری پریشر ہے, ان کو کما کے لا کے دینا ہے گھر کو, کوئی اور ہے ہی نہیں کفالت کر. وہ آپ کو وہ سارا چیزیں ایڈریس کرنی پڑیں گی اور انشور کرانا پڑے گا. یہ سائیکل جب 5-10 سال چل جائے گا, احمد کیوں میں بول رہا ہوں کہ آپ کو 2-3 ٹینیور چاہیے, یہ جو آج بچہ جو ہے پہلی میں, جب وہ میٹرک کر جائے گا 10 سال بعد, وہ یہ جو سائیکل چل جائے گا, پھر آپ دیکھیں گے معاشرے میں, آپ دیکھیں گے, آپ بولتے ہیں نا انٹرپرینیور نہیں نکل رہے, یار جس ملک کی آبادی 25% سے غربت کی لکیر سے نیچے ہو, وہاں کیا انٹرپرینیور نہیں نکل رہا ہے. وہ بےچارے نے گھر سے ڈلنا ہے, وہ کہے گا کہ ڈیلی کی دہاڑی لگا کے پاس پیسے لے جاؤ. بالکل ایسے ہی ہے. کریٹو آئیڈیاز تو میرے بھائی جب آتے ہیں نا, جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ پریکٹیکل بات کریں, آپ پریکٹیکل بات کریں, آپ اور میں جب بھی سوچیں گے نا بات, جب ہمارا بیسک نیڈ پوری ہو رہی ہوگی. اگر جب ملک کی 25% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, تو اس نے کیا کریٹیوٹی اور انٹرپرینیورشپ پروڈیوس کرنی ہے. یہ سیمینار اور سمپوزیم میں کرنے والی اچھی باتیں, ٹھنڈے اے سی, سینٹرلائز اے سی میں کھڑے ہو کے آپ بات کر لیں گے کہ ہاں جی لے آئے انٹرپرینیورشپ پہ بات ہو رہی ہے,
بڑی اچھی بات ہے. ہم نے بھی بہت اٹینڈ کیا, آپ نے بھی بہت اٹینڈ کیا سب کچھ, لیکن آپ پریکٹیکلی بات کریں, اسٹیٹس میں دیکھیں آپ 25% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے. اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ بھائی اگلے ٹائم کا پورا کیسے کرنا ہے. اور کچھ نہیں اس کو سوچ کیسے, سکتا. وہ نہ تو کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن یہ کام کر سکتی ہے, نہ کوئی انڈیویجول یہ کام کر سکتا ہے. یہ کام ہے ریاست کے کرنے کا, حکومت کے کرنے کا. اور میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. آپ اس کو تعلیم اسٹینڈرڈ, کمپٹیٹیو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی تعلیم دیں, اور اس کے بعد اس کو پھر فائنینشیل ایڈ دیں. آٹومیٹیکلی آپ کی مڈل کلاس وائڈن ہوگی, آٹومیٹیکلی لوور مڈل کلاس اوپر آئے گی, اور جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ, یہ جو 25% ہے, کم سے کم آپ اس کو 5-10 سال میں آپ اس کو کم کر کے آپ یہ 5% پہ لے جائیں. جو خطۂ غربت سے جو نیچے لوگ رہے ہیں, ان کو 5% پہ لے جائیں, 25 سے. پھر آپ دیکھیں پاکستان میں آٹومیٹیکلی ایک اندر سے جو ہے وہ باٹم اپ چینج آئے گا. آپ کو قابل لوگ بھی نظر آئیں گے, آپ کو انٹرپرینیور بھی نظر آئیں گے, آپ کو بزنس ایکٹیویٹی بھی نظر آئے گی, اور اگر وہ باہر جائیں گے تو وہ پاکستان کے ایک اچھے ایمبیسڈر کے طور پر بھی کام کریں گے. آپ سوچیں, امپیکٹ چیک کریں, آپ کتنا ملٹی ڈائمینشنل امپیکٹ کریٹ ہوگا. یہ ہے سولوشن انکم انکوالٹی کو حل کرنے کا. اور آپ بات ہے اسلامک موڈ آف فائنینسنگ میں بہت ساری چیزیں مداربہ ہے. ایک بندے کے پاس پیسے ہیں, ایک بندے کے پاس اسکل ہے. اب آپ کو دیکھیں, دو بندے الگ الگ گھوم رہے ہیں. جو پیسے والا بندہ, اس کو ایماندار آدمی نہیں مل رہا ہمارے معاشرے میں, اور جو بیچارہ ایماندار آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا کرائسس ہے. اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد بھی دیکھیں, جو قابل آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور جس کے پاس پیسے ہیں اس کو قابل آدمی نہیں مل رہا, قابل اور ایماندار آدمی نہیں مل رہا. ان دونوں کو ساتھ لانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنائے, کوئی اس طریقے کا سسٹم وضع کریں, کوئی ایسی اسکیم بنائے کہ بھائی آپ وہاں پر آئیں, اور آپ جیسے آپ ایک برٹش پروگرام ہے ڈریگن ڈین کے نام سے, وہاں پہ جی لوگ آتے ہیں اپنی pitch, آپ نے دیکھا ہوگا, لوگ اپنی پچ آئیڈیا. کرتے ہیں, اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں, آگے سے انویسٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ انویسٹ کر دیتا ہے. پھر آپ وہ فورم بنائیں, سمجھ رہے ہیں آپ بات میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر آپ وہ فورم بنائیں, اور پھر یہاں کے لڑکے جو ہیں ان کی آئیڈیاز کو جو باقاعدہ فائنینسنگ ملے گی, وینچر کیپٹلسٹ اس پہ کودے گا, سارا سب کچھ ہوگا. پھر جا کے آپ کی آٹومیٹیکلی جو ایک نیچے سے آرگینک گروتھ آئے گی, وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائے گی. آپ دیکھیں گے ایکسپورٹ وغیرہ میں, آپ بولتے ہیں نا آپ کے برانڈ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں فورن میں تھا, میں اکثر برانڈ دیکھتا تھا, جب میں ٹیگ دیکھتا تھا نیچے لکھا ہوتا تھا میڈ ان پاکستان. میں بولتا تھا یار اگر سب ہم بنا کے دے رہے ہیں ان کو, تو ہم اپنا برانڈ کیوں نہیں بناتے, چاہے ٹیکسٹائل میں ہو چاہے کسی بھی چیز میں ہو, لیکن ہم نہیں بناتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کیا, بس آسان کام کرتے ہیں یار, بنا دیتے ہیں اور پیسے پکڑ لیتے. وہ سوچ جب آئے گی, وہ جو انٹرپرینور والی سوچ ہے جو ہم بول رہے ہیں, وہ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آپ دیکھیں 25% آبادی اسی سوچ میں کہ اگلے دم پورا کیسے ہوگا. اور جو اوپر اس کے جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, وہ یہ کہ یار کس طریقے سے جو ہے بی بی اے کر لو, ایم بی اے کر لو, انجینئرنگ کر لو, جلدی سے کر لو, اچھی تنخواہ لگ جائے. وہ آپ نے ذہن میں بٹھا دیا کہ بھائی آپ نے پڑھنا اسی لیے کہ آپ کی تنخواہ اچھی ہو. آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے بچے کو کہ تعلیم اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کمانے کے لیے, تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ قابل بنے. جب آپ قابل آٹومیٹکلی بن جائیں گے تو منی از اے بائی پروڈکٹ, منی آپ کے لیے بائی پروڈکٹ آ جائے گی. آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ مینس کھلتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنی قابلیت کرنی ہے, کوشش قابلیت لے کے کوشش کرنی ہے. دیٹس اٹ, دیٹس اٹ. آپ کو یہ بتا دیا گیا, آپ کے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نے بتا دیا کہ بھائی یہ ڈگری کر لو تو آپ کی تنخواہ اس بریکٹ میں چلی جائے گی, یہ ڈگری کر لو تو آپ کی تنخواہ اس بریکٹ میں چلی جائے گی. آپ کو خود پتا ہے, آپ آئی ٹی کے آدمی ہو, کہ دنیا جو ہے وہ ویسے بھی وہ جو ہے وہ ڈگری سے جا رہی ہے اسکل سیٹ کی طرف, اس طرف سوئچ ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے یہ بات. ایسے ہی بالکل. ہاں, تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ تو آپ کو یہ اس طریقے سے جو پوری فوج بنانی ہے انٹرپرینیورس کی, کیسے بنے گی؟ ویسے بنے گی جب آپ اس انکم ایکوالٹی کا جو گیپ ہے اس کو کم سے کم کرتے چلے جائیں گے. یہ ہے پاکستان کا, یہ پاکستان کے جو اولین مسئلے ہیں نا, ان میں سے ایک مسئلہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور ہمارے اور اس ویورز چیز کو سے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. اور بالکل ہم آپ اپنے صحیح بات. ویورز کو بول رہے ہیں, یہ فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ ہم دے رہے ہیں کہ یہ آپ اس پہ سوچیے ان لائن سے. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی, آپ نے بہت ہی زیادہ ان ڈیپتھ انالیسس کیے اس کے اوپر, اور آئی ہوپ کہ ہماری جو ویورز ہیں وہ اس کے اوپر ضرور سوچیں گے اس بارے میں. اور نہ صرف ویورز بلکہ جو ریاستی ادارے ہیں, جو گورنمنٹ ہے, وہ اس بارے میں سوچے گی اور اس کو پرائیورٹی دے گی. تو جناب پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں, اور آج بک آف دا ڈے میں آپ کون سی بک کو ریکمینڈ کر رہے ہیں سلمان بھائی؟ دیکھیں, ہم ایک کتاب تو نہیں ہے, مجموعہ آف کتاب ہے جو کلام اقبال, سب کو معلوم ہے, اس کو فلیش بھی کرا دیتے ہیں. یہ پاکٹ سائز میرے ہاتھ میں تھا کہ میں نے دکھانے کے لیے لیا. آج ہم کلیات اقبال کا بالکل انٹروڈکٹری ایک سیشن رکھ رہے ہیں, چند منٹس میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ آج ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. تو کلام اقبال کی طرف ہم توجہ مبذول کرائیں گے لوگوں کی اور نوجوانوں کی, کہ خاص طور پر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو گفٹڈ لوگ دیے تھے, جن میں سے علامہ اقبال ایک تھے, جنہوں نے پاکستان کا تصور بھی کیا,
خواب بھی دیکھا اور اس کو پھر قائد اعظم نے جو ہے وہ شرمندہ تعبیر تک پہنچایا. یہ ایسی فلاسفر پوئٹ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پہ دی ہے کہ اس طریقے کے لوگ شاذ و نادر ہی ہمیں دنیا کی تاریخ میں ملتے ہیں. اس طریقے کے لوگ آپ کے اسکالرس آف اسلام ہوں، پولیٹیشین ہوں، بیوروکریٹس ہوں، آرم فورسز ہوں، آپ جہاں بھی محافل میں جائیں، کوئی ایسی محفل کمپلیٹ نہیں ہوتی پاکستان میں جہاں پہ اقبال کو پڑھ کے کنکلوڈ نہیں کیا جاتا سیشن. تو آپ مسجد کے خطبے میں جائیں جمعے کے، آپ پولیٹیشین کے جلسے میں جائیں، آپ کہیں بھی ہوں، آپ کو دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں اپنے مطلب کے لوگ علامہ اقبال کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قدر امپورٹنس ہے علامہ اقبال کی. اور میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے علامہ اقبال کے بارے میں، مجھے آج تک یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ اقبال کو پڑھنے کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے. یعنی اقبال بے کو شک. پڑھنے کے لیے ہم کو پہلے پڑھنا پڑے گا کچھ اور ان کو سمجھنے کے لیے. تو بڑی ویلڈ بات ہے، مجھے آج تک یاد آتی ہے. تو آپ کو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو گفٹڈ لوگ ہیں ان میں سے علامہ اقبال ایک تھے. ان کی جو پوئٹری ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اس کی امپورٹنس. پوری جو تحریک پاکستان ہے وہ انہی کی جو پوئٹری کی جو لگائی ہوئی جو آگ تھی، اسی نے وہ پورے جو ہے اس میں زور ڈال دیا تحریک پاکستان میں. اور پھر ہم نے فائنلی جو ہے پاکستان اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہمیں پاکستان جو ہے وہ مل گیا. اور قائد اعظم کی اس پہ جو پھر ایفرٹس تھی. تو علامہ اقبال کا جو انٹروڈکشن جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پوئٹ آف دا ایسٹ کا لقب ہے ان کا، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. ترکی میں کونیا میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے باہر ان کی جو ہے اعزازی قبر بنائی گئی ہے. ایران میں ان کو اقبال لاہوری کے نام سے پڑھایا جاتا ہے. بہت کیا نام ہے، بڑے بڑے دنیا کے فورن پولیٹیشین بھی ان کو کوٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اپنی محافل میں. اردگان صاحب ہیں، مہاتیر محمد ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو جانتے ہیں. وہ ان کو انٹروڈیوس بھی کراتے ہیں، ان کی کلام کی امپورٹنس بھی بتاتے ہیں. ہمارے کانٹیکس میں ہمارے نوجوانوں کے پاس سمجھ لیجیے کہ وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستانی کانٹیکس میں علامہ اقبال کو سمجھنا اور پڑھنا. پڑھیے آپ ان کو، جتنا آپ ایک شعر پڑھ سکتے ہیں، ایک شعر سمجھتے ہیں وہ پڑھیے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کلیم کی ہے کہ ان کے جو کلام ہے وہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے. تو یہ جب انہوں نے کلیم کیا ہے تو آپ بیسیکلی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جڑ جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی. تو وہ عشق کا جو انجیکشن وہ آپ کے اندر لگاتے ہیں اور وہ جو خود ہی آپ کے اندر اجاگر کرتے ہیں، وہ نہایت ہی ضروری ہے. خاص طور پہ آج کل کے جو مسلمان کے لیے جو کہ کنفیوز ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، اس کو کلام اقبال پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے. ٹائم کی شارٹیج ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا. تو اس لیے ابھی یہاں پہ میں ذرا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا احمد، کیونکہ بالکل ٹائم کا مجھے پتا ہے اس بات کا. اور یہاں پر آپ کو پتا ہے لائٹ جانے آنے کے بھی اوقات ہے. تو یہ باتیں ادھوری نہ رہ جائے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے اس کو شروع کریں گے اور ہم آپ کو باقاعدہ نیکسٹ پروگرام میں انٹروڈکشن دیں گے اور بتائیں گے کہ اقبال نے کیوں شاہین کو سمپلائز کیا اور کیوں جو ہے جو کانسیپٹ ہے خودی کا وہ اتنا اہم ہے آج کل کے کانٹیکس میں بھی اور ہمیشہ سے تھا. کیوں آج کل کے نوجوان کو اقبال کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو بات ہے ہی، قرآن شریف سپریم ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. آپ اس کے کنیکشن میں یہ سب کچھ پڑھیں، کلام اقبال بھی اس کے کنیکشن میں پڑھیں. اور آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس پہ پھر مزید بات کریں گے. ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے باقاعدگی سے آج، اور انشاءاللہ آج ہم بالکل سرسری بات کی ہے. نیکسٹ ہم اس کو انٹروڈیوس کریں گے، ان کی کتابوں کو بھی، ان کے کلام کو بھی انشاءاللہ. اور بہت بہت شکریہ. اوور ٹو یو. جی تھینک یو سو مچ سلمان بھائی کہ آپ نے جو ہے وہ کلام اقبال کے متعلق انٹروڈکشن کروایا. اور ظاہر ہے کلام اقبال کو جس طرح سے آپ کے والد صاحب نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے نا آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پہلے ابھی تک پڑھیں گے نہیں جب تک آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو بالکل انہوں نے صحیح بات بولی. اور اسی نوٹ پہ کہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے ویورز ہیں وہ کلام اقبال کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ قرآن و سنت سے آپ کو جب ڈائریکٹ کنیکٹ کر دیتا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی لائف جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ رائٹ ٹریک پر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جس طرح سلمان میں نے کہا کہ یہ سب تو سیکنڈری چیزیں ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ قرآن پاک ہے، جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے اور سپریم کتاب ہے ہمارے لیے. تو ہمیں اس کو فالو سب سے پہلے کرنا ہے، اس کو ہمیں روز پڑھنا ہے اور اس کے اوپر کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اسی کے مطابق ہم گزاریں. آج کا جو ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اور جتنے پرانے جو ہمارے پروگرام ہیں اس کے اندر جو بھی فیڈ بیک ہے جو آپ کا وہ ہمیں ضرور دیجیے گا. طرفہ تماشا کا جو آفیشیل پیج ہے facebook.com/طرفہ تماشا، اس کے اوپر آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. آگے آنے والے وقتوں میں آپ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ٹاپک اگر آپ ہمیں سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. سلمان بھائی کو آپ ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں، twitter.com/salman_سید. مجھے ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے twitter.com/احمد جدید کی آئی ڈی ہے.
امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ ہماری اگلی نشست ضرور رہے گی اسی طرح طرفہ تماشا کے پلیٹ فارم سے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. This is Amr Jalil along with Sayyid Salman Shah signing off from طرفہ تماشا, پاکستان, پائند آباد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.